میرے خیال میں گلگت بلتستان کے حالات کو بھی فی الفور کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس بل کی منظوری کے لیے اس نیت سے کوشش کی ہے تاکہ اس سے فرقواریت میں اضافہ ہو جائے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ مثلا، اور اسی طرح میں اسی کی کڑی جو ہیں آج گلگت بلتستان میں جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی میں حکام جو ہمارے حکمران ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں کہ دیکھیں، ان چیزوں کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے گلگت بلتستان کے حالات کو، تو یہ گلگت بلتستان کے حالات سے خدا نخواستہ پورے پاکستان کے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دشمن کا تو منصوبہ یہی ہے کہ مسلمان اور خصوصاً پاکستان میں رہنے والے مکاتب فکر آپس میں لڑیں تاکہ پاکستان کی بنیادیں کمزور ہو جائیں۔ جس طریقے سے ویسے بھی ہمارے پاکستان کے حالات وہ نہایت ہی کشیدہ ہے اور نفرتیں بڑھ گئی ہے حکام سے، عوام کے درمیان اور حکام کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں حکمران جو ہیں اجازت نہیں دیں گے، ہمارے ادارے اجازت نہیں دیں گے کہ ایسے کاموں سے جس سے پاکستان کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہے، ان لوگوں کو اجازت کبھی نہیں دیں گے کہ ایسا قدم اٹھائیں۔ میرے خیال میں گلگت بلتستان کے حالات کو بھی فی الفور کنٹرول کرنا چاہیے، اور جو شدت پسند قسم کے لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو ہیں وہ طرفداری کریں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ ظلم کیا ہے اور بے دردی سے شہید کیا ہے اور ان کے ساتھ جنگیں لڑی ہے، میرے خیال میں ان کی حمایت میں آواز اٹھانا یہ خود قیامت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی کے علاوہ اور کچھ ان کو نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں پاکستان میں رہنے والے تمام مکاتب فکر سے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، لیکن جنہوں نے تاریخ میں یا ابھی جو ظلم کی ہیں اس پہ کبھی بھی پردہ نہ ڈالے، بلکہ یہ حق ہر ایک کو حاصل ہے کہ وہ تاریخ کو کما حقہ جو ہے وہ بیان کرے اور اس پہ علمی گفتگو کرے، اور علمی گفتگو سے ہی جو ہے مکاتب فکر درمیان جو ہیں وہ روشنی آ جاتی ہے، ایک دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جہاں تک حالات ہے وہ انشاءاللہ حکمران یقیناً اس پہ نظر رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ خدا نخواستہ دوبارہ 2-3 دہائی پہلے جو حالات تھے وہ خدا نخواستہ پاکستان میں پیدا ہو جائے تو اس کا نقصان پاکستان کو ملے گا۔ تو لہٰذا ہمارے حکمران انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور سامعین، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بحیثیت ایک پاکستانی ہمارا ہر ایک وظیفہ بن جاتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ ہماری آپس میں محبت سے ہی جو ہے پاکستان کی استحکام ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی عوام کا سوچنا چاہیے کہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان جب دوریاں پیدا ہوتی ہے تو اسے نقصان ملک کو پہنچتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم مل کر پاکستان کی استحکام کے لیے کام کریں، مل کر پاکستان کی سالمیت کے لیے قدم اٹھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔